یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ تحریک انسانی ایک ایسا دلچسپ مضمون ہے جو ہمیں زمانہ ماضی سے آشنا کرتا ہے اور ہمیں ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کی عبرت بھری زندگیوں سے آشنا کرتا ہے۔ زمانہ قدیم کی تحریک کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کئی ایک ایسے دلچسپ اور حیران کن کردار و واقعات ملتے ہیں جن کو اگر آئینے میں دیکھا جائے تو عقل انسانی حیرت میں رہ جاتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم تحریک انسانی کے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس کا قد آج کے عام انسان کے مقابلے کئی گنا زیادہ طویل تھا۔ لیکن اس دلچسپ کردار پر گفتگو سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر تحریک کو کنگالا جائے تو انکشاف ہوتا ہے کہ یہ جا بجا انہونیوں اور عجائبات سے بڑی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو قدیم زمانے کے ایک ایسے کردار سے ملوانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ انسانی میں سب سے لمبے قد کا حامل تھا۔ چونکہ اس کا تعلق زمانہ تاریخ سے ہے، اسی لیے اس کے بارے میں تاریخ میں کئی ایک روایات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق یہ شخص جس کا نام اوج بن عنق تھا حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا۔ لیکن تاریخ کی شہادتوں کے مطابق اور کچھ دوسری روایات کے مطابق کئی ایک الہامات پائے جاتے ہیں جن کے مطابق اس کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ملتا، بلکہ اوج بن عنق وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کا کردار ادا کیا اور بلاخر انہی کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اور سب سے معتبر روایت جو کہ ہمیں تلمود میں ملتی ہے کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا خاتمہ کرنے کے بعد اس نگری سے نکلے تو اس کے بعد آپ کی جنگ دنیا کے اس طویل القامت شخص سے ہوئی۔ یہ شخص جس کا نام اوج بن عنق تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا، اور اس کے طویل قد و قامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3300 فٹ اونچے قد کا حامل تھا، جبکہ اس کی عمر 3500 سال تک بتائی جاتی ہے۔ اس کا ذکر قصص الانبیاء اور دیگر اسلامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد انسان تھا جو کہ اگرچہ مشرکانہ عقائد کا مالک تھا، لیکن بعض محققین کے مطابق وہ طوفان نوح میں بھی اپنے لمبے قد کی وجہ سے محفوظ رہا۔ لیکن یہ بات ہماری عقل محدود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ طوفان نوح انسانی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس میں صرف وہی لوگ زندہ بچے جو کشتی نوح پر سوار تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ البتہ اس کے طویل قد کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں ملنے والی دیگر روایات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے اس غیر معمولی لمبے قد کی وجہ سے ساحل سمندر پر بیٹھ کر سمندر کی تہہ سے بڑی بڑی مچھلیاں پکڑتا اور سورج کی روشنی میں انہیں بھون کر کھا لیتا۔ تحریک اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب فرعون دریائے نیل کی لہروں میں غرق ہوا، اس کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون کی مظالم سے نجات مل گئی، تو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں ان کے سردار مقرر کر دو اور ملک شام کو ظالموں اور جابر لوگوں سے پاک کر دو۔ آپ نے اس کے بارے میں نہ صرف 12 سرداروں کا تعین کیا بلکہ انہیں شام کی خبر لینے کے لیے بھی بھیج دیا تاکہ جہاد کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اور جب وہ 12 سردار وہاں پہنچے تو انہوں نے انتہائی لمبے قد والے ایک شخص کو دیکھا جس کا قد غیر معمولی طور پر بہت زیادہ تھا۔ اس نے انہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور روایات کے مطابق اپنی بیوی کو دکھاتے ہوئے طنزیہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ میرے قتل کے لیے آئے ہیں، اور اس نے ان سب کو اپنے پاؤں تلے مسلنے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کمزور لوگ بھلا تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، تو ان کو قتل کرنے کی بجائے ان پر رحم کھاؤ اور چھوڑ دو، یہ خود ہی واپس چلے جائیں گے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اور جب انہوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری آبیتی سنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس واقعے کا ذکر اپنی قوم سے مت کرنا، ورنہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد سے گریز کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اگرچہ آپ سے وعدہ کر لیا، لیکن ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے اس وعدے پر قائم رہ سکے، باقی 10 نے اپنے قوم کو حقیقت بتا کر ان کو خوف زدہ کر دیا۔ آپ نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم یاد دلایا اور انہیں جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اتنی طاقتور قوم کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، لہٰذا ان کا مقابلہ تم اور تمہارا خدا ہی کر سکتا ہے۔
جس پر آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی اور وہ 40 سال تک ایک ہی وادی میں بھٹکتے رہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خود اوج بن عنق کے مقابلے کے لیے شام پہنچے، اور جب اس نے آپ کو دیکھا تو پہلے تو اس نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم میرا مقابلہ کر سکو۔ اس کے بعد اس نے خدا نخواستہ قتل کی نیت سے آپ پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 40 فٹ اونچا تھا، اور آپ نے چھلانگ لگا کر ایک پتھر پر چڑھتے ہوئے مزید 40 فٹ اچھل کر اس پر وار کیا، جو کہ اس کے ٹخنے کو چھو سکا، لیکن یہ زخم اس کے لیے بہت برا ثابت ہوا اور وہ گر کر مر گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کی رحمت کے سہارے انہوں نے اس دشمن خدا کو جہنم واصل کیا۔ جبکہ اس کے آگے کی داستان اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے والا کوئی بھی نہ تھا، اور یوں بھی اتنے لمبے قد والے شخص کو کھود کر دفن کرنا کوئی ممکن عمل کام نہیں تھا۔ تو روایات کے مطابق اس کی لاش کتنا عرصہ وہاں پڑی رہی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے گوشت کو جانور اور پرندے کھا گئے، جبکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی، جس کو بلاخر دریائے نیل کے اوپر رکھ کر ایک طویل عرصے تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ اور دوسری جانب جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے آپ کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، اور جب رات بھر چلنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک وہی ہیں جہاں سے وہ چلے تھے، تو وہ حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ان کے اس گناہ کی سزا ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم نہ ماننے کی نافرمانی کی ہے۔ تو پھر کتب حیا آسمانی کی شہادت کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی لاڈلی مخلوق کہلانے والی بنی اسرائیل کو 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکنا پڑا۔ تاریخ کے دامن میں اور بھی کئی ایک ایسے واقعات پائے جاتے ہیں جن کو صرف عقیدت اور اللہ کے ہر عمل پر قادر ہونے کی بدولت تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور اس بات پر ہر کسی کا اتفاق ہے کہ یہ دشمن خدا یعنی اوج بن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی جہنم واصل ہوا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ کیجیے اور